بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَاتًا فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل۔ پھر فرمایا اس تو بعد جس لئے اے تباہ ہو گئے تو پھر سمود آ گئے۔ عاد حضرت نوح علیہ السلام دی پنجویں پشت جو ہے، اس لیے دوسرے بھائی کا نام سمود آیا۔ انہوں نے الگ رہائش یہ زیادہ خوشحال ہے۔ جس ویلے عاد تباہ ہوئے تو وہ ہر شے میدان خالی ہو گیا تو سمود انہوں نے جگہ تے آ کے آباد ہو گئے، اور انہوں نے پھر اجڑیاں بستیاں آباد کی تھیں۔ بڑے تکڑے لوگ ہیں اور انہوں نے بڑے خوبصورت گھر بنائے اور بڑی جگہ اور پہاڑ کٹ کے تراش کے تو بنائے۔ آج کل بھی وجہ بھی وہ نشانات موجود ہیں کہ بڑی بڑی عمودی چٹانیں کٹ کے بڑے بڑے محل اور بڑے کمرے اور بڑی جگہ بنی، دروازے اور پلر اور ہر شے۔ سو فرمایا لا سمود اخاہم صالحا، پھر سمود دے وچ اساں جس لے او تھے کہ آباد ہوئے اور خوشحال ہوئے، اور انہاں بڑی دولت اور فراوانی، اور انہاں لوگوں نے مویشی اور بھیڑ بکریاں پالیاں اور بڑے بڑے انہوں نے ریوڑ رکھے، اور اسے جو بڑے خوشحال ہو گئے۔ بڑی سرسبزی شادابی، جنگلات ہے بڑے وسیع اور چشمے، اور اس تھے انہوں نے جس ویلے ریوڑ پالے تو بڑے سوکھے اور بڑے آزاد ہو گئے۔ جس ویلے دولت آئی تو نال پھر دولت دیاں خرابیاں بھی آن لگ پئیاں، اور وہ بت پرستی اور کفر شروع ہو گیا۔ برائی خواہشات نفس آئیاں، پھر خواہشات نے مختلف بت تراشے، پہلے نظریات چاہے پھر وہ ظاہری طور تے وجودی طور تے بن گئے۔ کچھ لوگوں کا پیشہ بن گیا، وہ بتاں دی نظرانے وصول کرنے لگ پے، اور اسی طرح ایک قوم بھی تباہی دے دہانے تے چلی گئی۔ پھر اساں اتھے صالح علیہ السلام نے مبعوث فرمایا۔ اللہ دی رحمت نے کسی نو معروم نہیں رکھا، چونکہ وہ رب العالمین ہے۔ جتنے ضرورت پیش آئی ہے، جتنے تاریکی پھیلی ہے، اتنے اس نے روشنی کا انتظام کر دیتا، نور نبوت نال ایک دل نو جگمگا دیتا، صالح علیہ السلام نو بحیثیت نبی مبعوث فرما دیتا۔ اور یہ گل پہلی انہوں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پہلی گل انہوں بھی صالح علیہ السلام نے بھی یہ آکھی کہ اے قوم، اللہ تو علاوہ کسی دی پوجا نہ کرو، اور تہاڈے واسطے اللہ تو علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کی پرستش کی جائے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تو ساڈے کول اللہ دی طرفوں واضح دلائل بھی آئے، معجزات بھی آئے، اور ساریاں صورتاں آ چکی ہیں۔ جس ویلے انہوں نے تبلیغ کی تھی تو وہی جڑے قوم دے سردار بنے ہوئے ہوندے اور جنہاں دے مفادات وابستہ ہوندے برائی نال، وہ اگے آ گئے، اور پھر عجیب لوگ ہے۔ پھر تو اللہ دا نبی ہے، تو آنا اللہ ہر چیز تے قادر ہے، ہر کام اللہ ایک اللہ کر سکدا، تو پھر اللہ کریم نو آ کہ بہت بڑی ایک پہاڑ دی چٹان ہے، اس چٹان وچوں ایک اونٹنی پیدا کر دے، اور وہ اونٹنی 10 مہینے دی گبن بھی ہوئے، کیونکہ انہوں نے اٹھا دے ریوڑ، گائے مچھیں دے ریوڑ، بھیڑاں بکریاں دے ریوڑ، گلہ بانی انہوں دا پیش ہے، اور بڑے فارغ البال ہے اسے۔ انہوں نے کہا پھر تو آنا تیرا اللہ ہر چیز تے قادر ہے، تو اس چٹان چو ایک ڈاچی پیدا کر دے، اور وہ گبن بھی ہوئے 10 مہینے دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا منگی، یا اللہ یہ مطالبہ کر دے۔ اللہ کریم نے فرمایا، دعا منگی، انہوں نے فرمایا سے پیدا فوراً وہ سارے دے سامنے اسے جھلکت پیدا ہوئی، چٹان پھٹ گئی، وچوں اونٹنی نکل آئی، اور وہ 10 مہینے دی گبن بھی آئی، اور پھر وہ سو بھی پئی۔ اور صالح علیہ السلام نے آکھیا ہاذہ ناقۃ اللہ لکم آیا، اے ہن جڑی اونٹنی ہے یہ تو اللہ دی اٹھنی ہے نا، اور یہ تہاڈے واسطے معجزہ بھی ہے، دلیل بھی ہے میری صداقت دی اور نبوت دی۔ ناقۃ اللہ، یہ نسبت جڑی ہوندی ہے یہ بہت بڑی چیز ہوندی، جس طرح بیت اللہ اللہ دے نال نسبت بیت اللہ شریف نو تجلیات ذاتی دا مظہر ہے۔ عیسیٰ روح اللہ،
اللہ دے نال نسبت ہے. اسی طرح یہ ناقۃ اللہ اگرچہ ایک اونٹنی ہے لیکن ناقۃ اللہ نسبت اللہ نال ہے, اللہ دی اونٹنی ہے. آیتن فذروها تاکل فی ارض اللہ, تانوں تکلیف اس دی کوئی نہیں, زمین اللہ دی وسیع پئی ہے, جنگلات وسیع پے, ہن اس نوں چھیڑو نہیں, یہ چردی رہے کھاندی پیندی رہے. تو تانوں اس دا اے چونکہ اللہ دی اٹھنی ہے, اس دی نسبت اللہ نال ہے, جتنے تک یہ سلامت رہی کم از کم عذاب الہی نہیں آئے گا. اگر تانوں ایمان نصیب نہ ہویا تو جتنی دیر یہ ناقۃ اللہ سلامت رہی اتنی دیر جتھے اس میں چونکہ اللہ نال نسبت ہے جتھے یہ رہی اس زمین تے عذاب نہیں آئے گا. تو جی تسی میری گل نہیں مندے, توبہ نہیں کرتے, ایمان نہیں لے آندے, تو کم از کم جان بچانے واسطے اس دی حفاظت کرو. فذروها, تسی اساں چھیڑو نہیں, آکھو کچھ نہیں, اللہ اس دی حفاظت فرمائے گا. تسی اساں چارہ نہ پاؤ, پانی نہ پاؤ, اس دے ہور خدمت نہ کرو, تسی اساں ایذا نہ پہنچاؤ, چھیڑو نہیں. اس دا وجود تواڈے واسطے عذاب تو ٹلے رہنے کا سبب بن جائے گا. اسی طرح جنہ وجودوں جنہ دلوں اور جنہ لوگوں اللہ دے نال نسبت ہوندی ہے وہ عذاب تو بچاؤنے کا سبب بن ویندیاں. ان المساجد للہ, تباہی تو بچاؤنے کا سبب بن ویندی. اسی طرح جنہ بندے نو اللہ نال نسبت ہو ویندی اور واقعی ہوندی ہے, یہ نہیں کہ وہ کوئی مکر کر کے یا بنا کے بناؤ سنگار بنے ہوئے اور ولی اللہ واقعی کسی کا ولی اللہ ہونا دوسرے تو کم از کم عذاب دے تحفظ کا سبب بنا رہا. ولا تمسوها بسوء فشاخذكم عذاب, اور اس دے نال زیادتی نہ کرے. یہ نہ ہو کہ تسی کل ماری بیٹھے ہو جیسے دل کو لطمہ بنی بیٹھے ہو تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. اس دے نال کسی طرح دے زیادتی نہ کرو کیونکہ یہ تواڈے واسطے عذاب الہی دے اگے ڈھال بنی ہوئی, اس میں نسبت ہے اللہ کریم نال. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ بَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. فرمایا یاد کرو جس ویلے عاد تباہ ہوئی ہے, کہ حال ہو گیا, بستیاں ویران ہو گئیاں, کوئی جانور انہاں دا نہیں رہا, کوئی بندہ انہاں دا نہیں رہا, کوئی آل اولاد نہیں رہی, ہر شے ویران ہو گئی, گھر گر کے کھنڈر بن گئے, مال و دولت تباہ ہو گیا, ہر شے تباہ ہو گئی. پھر تانوں انہاں دی جگہ اللہ نے دے دیتی, تسی انہاں دیاں زمیناں تے قابض ہو گئے, انہاں دیاں شہراں تے قابض ہو گئے, اور اسے زمین دے تساں پھر انہیں چیزاں لے کے وہ کھنڈرات لے کے تساں بڑے بڑے محل تعمیر کیتے. تتخذون من سہولها قصورا, پھر تساں انہاں دے تنحتون الجبال بیوتا, پھر تساں وہ بڑے بڑے پہاڑ کٹ کے انہاں بڑے خوبصورت گھر بنائے. یہ اللہ دی نعمتاں یاد کرو, یعنی اچھے گھر دا ہونا, اچھی رہائش دا ہونا, اچھے وسائل دا نصیب بھی تو اللہ دا انعام ہے. اور اس تے اللہ دا شکر ادا کیتا جائے نہ کہ بندہ اس تے آکڑ کے فرعون بن پوے. اگر اللہ دیاں نعمتان, اگر اللہ دے انعامات, اگر اچھا گھر نصیب ہے, اچھا لباس نصیب ہے, اچھی سواری نصیب ہے, تو کس نے دیتی؟ اللہ کریم نے دیتی. اور اس دی وجہ تے اللہ دا اور شکر ادا کرو. اور پھر تواڈے سامنے انہاں دا انجام ہے, تواڈے چاچے دے پتر ہے جڑے کل تباہ ہوئے, تواڈے انہاں بھی یہ جرم کیتا ہے کہ اللہ دی آیات دا انکار کیتا, اللہ دے نبی دا انکار کیتا, انہاں تے عذاب آیا, تباہ ہو گئے. تسی پھر اتنے آئے ہو, پھر تسی کفر و بت پرستی مبتلا ہو گئے. اج تسی اللہ دی نعمتاں اور پھر ہن یہ معجزہ تے تسی منگ کے لیا ڈاچی والا, اور تسی آکھیا اس پتھر چ ڈاچی پیدا ہوئے اور وہ پھر بچہ بھی دے, اور وہ پیدا بھی ہوئی, اس نے بچہ بھی دیتا. اور بڑی وہ ایک عجیب سارے مفسرین کرام لکھ دیں کہ وہ جنگل چردی رہی, ایک دن بڑا وہ بنا ریوڑے تو گلے وہ سارے گلے پانی پیندے, سیراب ہوندے, پانی ختم نہ ہوندا. ایک دن وہ سانڈنی پیندی تو پانی سارا پی ویندی, بچتا ہی کوئی نہ. لیکن اس نے جس لئے بچہ دیتا تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ وہ دودھ بھی اتنا دیں دی, بس سارے قبائل جڑے اس کا دودھ لے لے کے انہوں نے سارے برتن دودھ نہ بھروائیں دے, اتنی برکت ہے اسے. لیکن انہوں نے سامنے وہ دلیل نبوت انہوں نے اکھیں کھٹک دی, سارے علیہ السلام تے تنز کر دیا, انہوں نے گلاں دا انکار کرنے. پھر جس لئے سانڈلی سامنے ہوندی کہ اسی جھوٹے پہ وینے, گل تو بن گئی اسی آکے اگر تیرا اللہ جس نو تو رب آکھنا ہر چیز تے قادر ہے تو اس پتھر جو سانڈلی پیدا کرے اور وہ 10 مہینے دی گپن ہوئے, پیدا ہونے تو بعد وہ سو پوے, بچہ دے وے, پھر وہ دودھ دے وے, تو ساریاں گلاں ہو گئی. اور جس ویلے وہ سانڈلی سامنے ہوندی ہے تو پھر وہ شرمندہ ہو گئے میں یہ کھٹک دی انہاں.
انہوں کہ بھی یہ نہیں کہا. فرمایا لا تعصوا فی الارض مفسدین, اللہ دی نعمتاں دا یاد کرو, ذکر کرو, اور اللہ دی زمین تے فساد نہ پھیلاؤ. لیکن قال الملأ الذین استكبروا من قومه الذین استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ. وہ جڑے انہوں نے بڑے بڑے سردار ہیں, اور سردار کفر و شرک انہیں بن دیں کہ وہ بس بھی پیشوائی دا رنگ بھی نہ لے لے دیں, لوگوں کو شرینیاں شکرانے اکٹھے کیتے, نظر نیاز اکٹھی کیتی, وہ بڑے دولت مند ہو گئے, وسائل ہو گئے انہوں کو, وہ پھر سیاسی قوت بھی انہوں کو آ گئی تے مالی قوت بھی انہوں کو زیادہ ہوئی, لوگ انہوں نے پرستش کرنے تے لگ گئے. پھر سب تو زیادہ تکلیف نہ ہوندی ہے کہ انہوں نے بھی پھر عام آدمی بننا پاؤں, حالانکہ وہ بچوں خدا بنے ہوندے. وہ پھر جڑے غریب لوگ جڑے ایمان لے آئے صالح علیہ السلام نے, انہوں نے آخر لگی یار یہ دسو تانوں اس گل دا علم ہے, یہ تانوں یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اللہ دے نبی؟ اتعلمون ان صالح مرسل من رب, تو سانو اس گل دا پتہ ہے بھئی صالح علیہ السلام اللہ دے نبی. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون, انہاں کیا اسی تے جو کچھ او لے کے آئے اللہ نے جڑا پیغام اس دیتا اس تے ایمان لے آیا. ساڈا تے یقین کامل ہے کہ اللہ دے نبی اللہ دے طرفوں اللہ دے پیغام لے کے آئے, اللہ دے احکام لے کے اسی مندے پے. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به کافرون, انہاں کہ جڑی گل تسی مندے ہو نا, وہ جڑے متکبر اور بڑے بڑے لوگ اور سردار بنے ہوئے اور مذہبی پیشوا بھی بنے ہوئے اور دنیاوی حکمران بھی بنے ہوئے اور چودھری بنے ہوئے, انہاں کہ وہ جڑی گل تسی مندے ہو نا اسی اسے گل دا انکار کر دے. اور اس سے انہیں بس نہیں کی. صالح علیہ السلام منع فرمایا کہ کم از کم اس ساڑھنے نو چھوڑ دیو, اس نو اللہ نال نسبت ہے, یہ تواڈے درمیان رہی تے عذاب الہی دے روکنے دا سبب بنی راسی. لیکن فاکروا الناقۃ واتوا عن امر ربہم, انہوں نے اس دیاں لتاں کپ دیتیاں تلوار میں, بڑی بڑی ساری ساڑھنی ہے, انہوں نے وار کر کے تلوار دے پیڑے اس دیاں لتاں کٹ دیتیاں, جس نے گر گئی تو اس نے مار دیتا. فَأَكَلُوا النَّاقَةَ وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ, انہاں اس کو قتل کر دیتا اور اللہ دے حکم دی نافرمانی کی تھی, سرکشی کی تھی. تو اللہ کریم فرمایا یا صالح ہوتنا, وہ آخر لگے اے صالح وہ کتے تیرا عذاب ہونا سا, تو اگر تو رسول ہے اللہ دا تو ہن تو سو سامنے بھی قتل کر دیتی ہے جڑی تو انہوں عذاب دیتا تواڈے درمیان ڈھال بنی ہے, اور ڈھال بھی ہن گئی, ہن لے عذاب کتے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اللہ کریم نے صالح علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے دس دیو میں اج دا دن گزرن دیو, کل تواڈے چہرے زرد ہو سن, پرسوں تواڈے اگلے دن سرخ ہوئے سن, اس تو اگلے دن تواڈے چہرے سیاہ ہوئے سن, اور او تواڈی زندگی دا آخری دن ہو سی, اور ہن تسی اس عذاب تو بچ نہیں سکدے, ہن زور نہ ویکھو. چنانچہ انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ صالح علیہ السلام نے شہید کر دیتا جائے, اللہ نے انہوں نے اس فریب تو بچایا, اور دوسرے دن سائیں کے اٹھے تو سارے دے چہرے زرد ہوئے, پھر تو قتل کرانا بھول گیا, پھر تو اپنی مصیبت پائے گی. لیکن کمال یہ ہے کہ چہرے زرد ہو گئے, توبہ نہیں کرتے, بچنے دا ہیلا کوئی ہوئے کسی طرح بچ جائیے, توبہ دی توفیق نہیں ملتی. پھر اگلے دن سرخ ہو گئے, اگلے دن سیاہ ہو گئے, اور اللہ دی شان اس کو اگلے دن ایسا زلزلہ آیا, زمین پھٹ گئی اور اس نے آگ اگل دیتی, اور ایسا زلزلہ آیا کہ اس نے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, پھر انہوں نے زلزلے نے آ لیا, زمین پھٹ گئی, پہاڑ لاوے اگلن لگ پے, آگ آسمانہ تائیں اٹھ کے بسن لگ پئی. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, پھر اپنے گھراں گوڈیاں دے بھر جو جس نو لگ دے وہ گھٹنے بھر گئے, آخر سارے تباہ ہو کے رہ گئے. فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ, صالح علیہ السلام اتھو نکلے, انہی طرف رخ پھیر لیا اور فرمایا یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم, اے قوم میں تانوں اللہ دا پیغام پہنچا دیتا ہے, اللہ دی طرف نصیحت بھی پہنچا دیتی, اور میں تبلیغ دا بھی حق ادا کر دیتا. لیکن ولکن لا تحبون الناصحین, تسی ایڈے بدبخت ہو کہ جڑا تانوں بھلائی دی نصیحت کرتے یا تہاڈی بہتری چاہندا ہے, تو سانوں وہ بندہ چنگا ہی نہ لگدا. تو نصیحت تساں کی بننی, تانوں تے نصیحت کرنے والا ہی پسند نہ آوندا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. اس کے بعد انہوں دی تباہی تو بعد پھر لوط علیہ السلام آئے,
حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بھتیجے انہاں دے نال ایمان لے آئے، انہاں دے نال ہجرت فرمائی، پھر اللہ کریم نے انہاں نوں نبوت عطا کر کے تے او آبادیاں جنہاں نوں مؤتفقات آکھیا گیا، انہاں دے بڑے بڑے شہر پنج ہے اور آبادیاں نال ہیں، اور مرکزی شہر ہے صدوم، اے اتھے جا کے اللہ کریم نے انہاں نوں نبی بنا کے اس قوم دی طرف بھیجیا، وہ اتھے جا کے ٹھہرے اس شہر وچ، اتھے عمر بسر فرمائی۔ اس قوم نے ایک نئی برائی ایجاد کی تھی جڑی اگے دنیا تے نہیں، پہلی دفعہ انہوں نے ہم جنس پرستی شروع کی تھی، یہ پہلی دفعہ اس قوم نے شروع کی تھی، اور انہوں نے جا کے لوط علیہ السلام نے انہوں نے آکھیا اذ قال لقومه، اپنی قوم نے تاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من، تسی اس برائی پہ گئے ہو جیڑی اج تک روئے زمین تے کسے برے تو بری قوم نے بھی نہیں کی تھی، یعنی تو ہم جنس پرستی پہ گئے ہو، یہ تو آج تک دنیا تے کسے بدکار تو بدکار قوم نے بھی نہیں کی، تو انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تسی خواتین نو چھوڑ کے تسی مرداں نال شہوت پرستی کرنا شروع کر دیتی۔ اللہ کریم نے یہ جڑا جنسی فعل ہے اس نو نسل انسانی دی بقا دا سبب بنایا، اور اس دے بڑے مستحسن طریقے بنائے، اور انہاں طریقے نال اگر انہاں طریقے تے عمل کیتا جائے تو یہ معاشرے دی بہتری اور قوت دا سبب بننا۔ اگر رشتہ جڑا ہے ازدواج وہ شرعی طریقے نال اللہ دے حکم دے مطابق جوڑا جائے تو یہ قبائل نو اکٹھا کردا، خانداناں نو اکٹھا کردا، انہاں محبت پیدا کردا، اور وہ ایک قوت بندے نوں مزید نیکی دی۔ لیکن اگر ناجائز ذرائع نہ جوڑا جائے تو اتنے دشمنی پیدا ہو جاندی، تباہی آندی ہے، پھٹ پوندی۔ تسی اس تو بھی اگا لگ گئے ہو، تسی اس نو بھی چھوڑ کے ہم جنس پرستی چلے گئے ہو، یہ تو کسی نے بل انتم قوم مسلم، تسی تو کہ حد تو ہی لگ گئے ہو، یہ تو کدی آج تک دنیا تے کسے کیتے ہی نہیں۔ وما کان جواب قوم الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، قوم نے کہ جواب دیتا بلکہ نصیحت حاصل کی آکھن گے انہاں نوں شہر چوں کڈ چھوڑو، لوط علیہ السلام نوں یا جڑے انہاں دی گل مندے انہاں نوں آبادیاں چوں کڈ چھوڑو، انہم اناس یتطہرون، یہ اپنے آپ نوں بڑا نیک اور پاک باز سمجھدے ہیں، تے اگر اسی ماڑے ہیں تے انہاں نوں اپنے شہراں چوں کڈ چھوڑو، جا کے جنگلاں چ رہن، اتھے اپنی نیکی کرن۔ نتیجہ کیا ہویا؟ نتیجہ یہ ہویا کہ اللہ پاک نے تباہی بھیج دیتی، اور ایسی تباہی آئی جڑی اس تو پہلے کسی قوم تے نہیں آئی۔ حدیث شریف بھی ملتا، مفسرین کرام نے یہ واقعات نقل فرمائے کہ جبرائیل امین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صدوم اور متفقات دی تباہی دا واقعہ سن کی تھی، یا رسول اللہ میں اللہ حکم دیتا ہے میں اس طرح 7 زمینہ تائیں ہونا تھلے تائیں اکھوڑ کے آسمان دے اتنا قریب لے گئے کہ اگر مرغ اذان دے تو اتھے سنائی دے، اتھ جا کے الٹ دیتے اور الٹے کر کے زمین تے سٹ دیتے، اور پھر انہوں نے پتھران دی بارش برسائی گئی، پوری زمین دا تختہ الٹ دیتا گیا، اتلا پاسا تھلے تھلما اتنے آ گیا، پھر اس نے بے شمار تباہی آئی اور پتھر بارش ہوئی۔ فانجیناہ وآلہ الا امرأتہ، اور اللہ پاک نے اس تباہی تو لوط علیہ السلام نو بچا لیا اور آلہ جڑے انہاں دے آنکھیں لگے، جڑے انہاں دے نال ایمان لے آئے وہ سارے بچ گئے۔ اور اہل تو مراد اگر صرف گھر دے افراد ہو تو انہوں دی تو بیوی نال تباہ ہو گئی، حالانکہ اس دی عمر لوط علیہ السلام نہ گزری، اور رشتہ جڑا ظاہری آ وہ لوط علیہ السلام نال ہے، انہوں دی اہلیہ بجے، لیکن اس دا جڑا نظریہ ہے وہ کافر نہ ملتا ہے، اور انہوں دا تعاون انہوں نے تعاون کر دی ہوندی، اور انہوں نے دس دی ہوندی گلا، اور اللہ پاک نے اس دا انجام انہوں نے نال کیتا۔ رشتہ جڑا نسبی بندا ہے، ظاہری بندا ہے، وہ تو لوط علیہ السلام نال ہے، لیکن ایمان دا رشتہ مشرکین نال ہے، لہذا انہوں نے نال تباہ کر دیتی گئی۔ کانت من الغابرین، او خاتون بھی پیچھے رہ جانا ہو گئی، اور انہوں نے نال اسی طرح تباہ اور غرق ہو گئی۔ وامطرنا علیہم مطرا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، انہاں تے اساں بارش وسائی پتھراں دی، اور اس طرح کہ
فنظر اے مخاطب ویکھ جرم کرنے والا دا انجام کے ہوندا اور انہاں دا کے حال ہوندا. لہذا یہ ویکھ لیا جائے کہ گناہ جڑا پہلی گل تے وے کہ گناہ دا صدور جڑا بلائے بجائے خود اے عذاب الہی ہے کہ کوئی بندہ گناہ میں مبتلا ہو جائے. پھر اس تو بعد کہ اگر کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے پھر تو کئی تباہ ہو گیا. اور کفر اور شرک میں مبتلا ہو کے گناہ تے بضد رہنا یہ بجائے خود عذاب الہی ہے. لیکن اگر اسے تے بندہ بضد رہے تو پھر رفتہ رفتہ پیغمبر دے نال اللہ دے نبی دے نال ٹکراؤ آ جائے اور بندہ اللہ اعلان نافرمانی کرنے لگ پائے اور یہ گل آخر لگ پائے کہ اللہ دا نبی جھوٹ بول رہا معاذ اللہ، پھر اس تے دنیاوی عذاب بھی آویندا اور قوماں دیاں قوماں تباہ ہو گئیاں. اور اگر بظاہر نبی آ کے بظاہر کلمہ بھی پڑھتا رہے لیکن جس طرح ہم لوگ کلمہ بھی پڑھتے پہ سود بھی کھاتی جا رہے ہیں، چوری بھی کیتی جا رہے ہیں، قتل و غارت گری بھی کیتی جا رہے ہیں، لوگوں کو تباہ بھی کیتی جا رہے ہیں، تو یہ جڑا ہے دراصل یہ اسد عذاب آ چکا اور جس کی اکھ بند ہوئے گی اس سے منکشف ہو جائے گا کہ عذاب کتنا اور کس طرح دا. اور اللہ پناہ دے یہ حالت نہ تو پھر دنیاوی عذاب بھی آویں. لہذا اللہ کریم کو معافی منگنی چاہیے اور جائے پناہ صرف اللہ دے نبی دی اطاعت ہے. حفاظت دی جگہ، محفوظ جگہ، پناہ دی جگہ اللہ دے رسول دی اطاعت ہے. اللہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.